أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 47 سے 52۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے حوالے سے دو کرداروں کا تذکرہ فرمایا۔ ایک کردار ہے منافقین کا، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے ہر وقت کنی کتراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ کی عدالت میں جانے سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جنہیں منافقین کہا جاتا ہے، جو اسلام قبول کرنے کا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا جذبہ موجود نہیں تھا۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گروہ ان لوگوں کا ہے جو زبان سے کلمہ تو پڑھتے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دعویٰ تو
تو صبح و شام کرتے تھے، لیکن ان کے دل و دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ موجود نہیں تھا۔ جب انہیں کہا جاتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی عدالت میں آؤ، اور جو تمہارے کسی کے ساتھ جھگڑے ہیں، تنازع ہیں، اختلافات ہیں، ان کو آپ کی عدالت میں لا کر وہاں سے فیصلے کرواؤ، تو ان کی جان جاتی تھی۔ یہ کنی کتراتے تھے، ہیلے بہانے، آئیں بائیں شائیں، چونکے چنانچے، اچھا آتے ہیں جاتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے یہ ایسے موقعوں پر پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اور آپ کی عدالت میں جانے سے اپنے آپ کو بچا لیتے تھے۔ خطرہ کیا ہوتا تھا؟ خطرہ یہ ہوتا تھا کہ وہاں جائیں گے تو پھر جو فیصلہ ہوگا زیادہ امکان تو یہی ہیں کہ وہ ہمارے حق میں نہیں ہوگا، وہ ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا، اور اس طرح ہم جو کسی کا حق کھانا چاہ رہے ہیں، کسی پر ظلم کرنا چاہ رہے ہیں، کسی کو دبانا چاہ رہے ہیں، تو اس کے رستے میں، اس ظلم کے رستے میں اللہ کے نبی کا فیصلہ رکاوٹ بن جائے گا، اور پھر اسے ماننا ہماری مجبوری بن جائے گی، نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں وہ فیصلہ ماننا پڑے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف مدینہ میں جانے سے پہلے ہی پرہیز کر لیا جائے، کنی کترا لی جائے۔ منافق کا اور مومن کا بنیادی فرق ہی یہ ہے کہ منافق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سے جی چراتا ہے، اور مومن اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی بنیادی فرق بیان کیا گیا ہے۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت آیات زیر تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انہیں یہ لگتا ہے نا کہ اس مسئلے میں، اس جھگڑے میں اب فیصلہ ہمارے حق میں آنے کا امکان ہے، تو اس وقت وہ سپریم کورٹ آف مدینہ کا دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنا جھگڑا، اپنا تنازع لے کر پہنچ جاتے ہیں کہ اب تو فیصلہ ہمارے حق میں ہی آئے گا۔ لیکن جب انہیں یہ لگتا ہے کہ اب یہاں فیصلہ ہمارے حق میں آنے کے امکان نہیں ہیں، یہاں ہمارا مفاد نظر نہیں آ رہا، تو پھر وہاں آپ کی مجلس میں جانے سے راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ تو ہوئی اپنی مرضی کی اطاعت و فرما برداری۔ یہ تو بلکہ اطاعت و فرما برداری ہے ہی نہیں، یہ تو مفاد پرستی ہے، یہ تو اپنے نفس کو پوجنے والی بات ہے، اپنے نفس کی بات ماننے والی بات ہے، کہ نفس جب کہتا ہے کہ اب اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا لو تو کروا لیتا ہے، اور جب نفس یہ کہتا ہے کہ اب یہاں تمہارا نقصان ہوگا، اس لیے یہ وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کروانے سے بھاگ جاتا ہے، تو یہ پیروی اللہ کے رسول کی نہیں کر رہا، یہ تو پیروی اور فرما برداری کر رہا ہے اپنے مفادات کی اور اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے۔ اس کے برعکس جو اہل ایمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آیات زیر تفسیر میں ان کا عمل و کردار بیان کیا ہے کہ انہیں جب بھی کوئی کہے کہ آؤ بھائی اس اختلافی مسئلے کو، اس جھگڑے کو، اس تنازع کو
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آؤ، یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کروانے کے لیے آ جاؤ، کسی عدالت میں، کسی علماء کی مجلس میں، کسی عالم دین سے، کیونکہ اس دور میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بنفس نفیس آ کر آپ کی مجلس میں آپ سے فیصلے کرواتے تھے۔ آج ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا کر فیصلے تو نہیں کروا سکتے، کیونکہ آج پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن آج ہمارے درمیان پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں تو بات تو موجود ہے نا، آپ کے فرامین تو موجود ہے نا۔ آپ نے جو لوگوں کے تنازعات اور جھگڑوں کے زندگی میں فیصلے کیے تھے، وہ فیصلے تو احادیث میں بعین ہی موجود ہیں آج کے دور میں بھی، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت وہ قیامت کی دیواروں تک آنے والے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے مشعل راہ بنائی ہے۔ آپ کی نبوت اور رسالت کو اللہ پاک نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ اس لیے آپ اگر دنیا سے تشریف لے بھی گئے ہیں تو اس کے بعد صحابہ کرام بھی اپنے تنازعات اور جھگڑوں کے فیصلے کیسے کرتے رہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کی سنتوں اور آپ کے اسوہ حسنہ کی روشنی۔ تو آج کے دور میں بھی مومن اور منافق کا فیصلہ اسی اطاعت اور فرما برداری کے کرائیٹیریا اور کسوٹی پر کیا جائے گا۔ جو جتنی زیادہ آپ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا وہ اتنا ہی نفاق سے پاک ہے، وہ اتنا ہی ایمان کے زیادہ قریب ہے، اور جو جتنا آئیں بائیں شائیں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے اس کے اندر اتنا ہی نفاق زیادہ ہے اور اس کا اتنا ہی ایمان کمزور ہے۔ افسوس کہ آج اپنے آپ کو کھرے اور سچے مسلمان کہلوانے والے لوگ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے کنی کتراتے ہیں۔ مسجدوں میں 5 وقت نماز پڑھنے والے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری سے کنی کتراتے ہیں۔ نہ آپ جیسا لباس، نہ آپ جیسا چہرہ، نہ آپ جیسی حجامت، نہ آپ جیسی غمیاں، نہ آپ جیسی خوشیاں، ہر جگہ معاشرے کی پیروی کی جا رہی ہے، رسم و رواج کی پیروی کی جا رہی ہے، مفادات کی پیروی کی جا رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے لوگ آج مسلمانوں میں بھی یقین کریں کہ اتنے قلیل ہیں کہ جیسے آٹے میں نمک ہوتا۔ نہ ہمارا رہن سہن اللہ کے رسول جیسا، نہ ہماری حجامتیں اللہ کے رسول جیسی، نہ ہمارے بناؤ سنگار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، نہ ہمارے معاملات، لین دین، رشتہ داریاں، تعلقات، اخلاقیات یہ اللہ کے رسول جیسے، اور نہ ہی ہمارے رسم و رواج، غمی خوشی کے معاملات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میچ ہوتے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں اس اطاعت و فرما برداری کی اہمیت کہ جو مومن اور منافق کے درمیان خط امتیاز کا کام کرتی ہے، دونوں کے درمیان فرق کرتی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ منافقین کا تذکرہ۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، وبالرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے حکم مان لیا۔ کہتے کیا ہیں؟ ہم نے حکم مان لیا، ہم نے اطاعت کی۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکم مان لیا، ہم فرما بردار ہو گئے،
لیکن جب وقت آتا ہے ان کے امتحان کا کہ یہ اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں کہ نہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ ثم پھر یتولا، پھر جاتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، یتولا منہ موڑ لیتا ہے، روگردانی کرتا ہے، منہم ان میں سے، ثم یتولا پھر منہ موڑ لیتا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، منافقین میں سے، من بعد ذالک اس کے بعد، من بعدی جب اکٹھا آتا ہے تو من کا ترجمہ اکثر اردو زبان کے اسلوب کے مطابق الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ من بعد ذالک اس کے بعد، کس کے بعد؟ اس دعوے کے بعد۔ دعویٰ کیا تھا؟ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں، ہم نے آپ کی اطاعت ماننے کا ارادہ اور وعدہ کر لیا ہے، لیکن جب وقت آتا ہے، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی زمین کا جھگڑا، کوئی لین دین کا جھگڑا، کوئی اختلاف، کوئی تنازع، کوئی جھگڑا، یا پھر دین کے معاملے میں کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، بھاگ جاتے ہیں اللہ کے رسول کی مجلس میں جانے سے، آپ کے احکامات کی روشنی میں فیصلہ کروانے سے۔ آج کتنے مسلمان ہیں جن کے کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ کوئی جھگڑے ہیں، کوئی لین دین کے، اور وہ اس بات کے لیے تیار اور ایگری ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں کسی شیخ الحدیث، کسی عالم دین کے پاس لے جائیں، ہم دونوں وہاں چلتے ہیں، جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، آپ کی تعلیمات کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہمیں قبول ہوگا۔ کتنے مسلمان تھانوں میں بھاگتے ہیں، کچہریوں میں بھاگتے ہیں۔ اللہ کے بندو، چھوٹے چھوٹے جو تنازعات ہیں وہ آپ مقامی طور پہ کسی صحیح راسخ فی العلم جو عالم دین ہے، جو احادیث کا علم رکھتا ہے، جس کا احادیث کو پڑھانے کا تجربہ ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب پڑھاتا ہے، اور اس طرح کے مسائل کو سمجھتا ہے، صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ مفتی ہے، فتوے دیتا ہے اور فیصلے کرتا ہے۔ ایک مسجد میں، ایک محلے میں، ایک خاندان میں اگر دو مسلمانوں کا کوئی جھگڑا ہو گیا آپس میں، لین دین کا، زمین کا، پلاٹ کا، کسی چیز کا، تو چلے جائیں، آؤ بھائی چلتے ہیں فلاں عالم دین کے پاس چلتے ہیں، جس پر دونوں متفق ہیں اس عالم کے پاس چلے جائیں اور اسے لکھ دیں۔ عالم دین کو دونوں سے پہلے لکھوا لینا چاہیے اور انہیں لکھ دینا چاہیے، اسٹامپ پر لکھ دیں، کسی سادے کاغذ پر لکھ دیں کہ یہ ہمارا تنازع اور جھگڑا ہے، اس کے اندر فلاں عالم دین، فلاں مفتی صاحب، فلاں شیخ الحدیث صاحب جو فیصلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں فرمائیں گے ہمیں قبول۔ 1 2 دن 4 دن لگ جائیں گے اور کیا ہو، فیصلہ ہو جائے۔ کتنے لوگ ہیں آج مسلمانوں میں بھی کہ جو یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں نے تو الحمدللہ کئی لوگوں کو اس کی آفر کی، جن کا میرے ساتھ کوئی جھگڑا، کوئی اختلاف ہوا کسی مسئلے میں، بات بحث و تکرار تک پہنچی، تو میں نے بحث کو یہ کہہ کر ختم کیا کہ بھائی جان آپ مجھے کوئی 3 علماء کے نام دے دیں، ان میں سے کوئی ایک میں سلیکٹ کر لوں گا، ان 3 سے باہر نہیں جاؤں گا۔ یا میں نے یہ کہا کہ کوئی ایک عالم دین جو کسی مدرسے میں حدیث کی کتاب پڑھاتا ہوں، کیونکہ ایسے فیصلے کسی عام عالم سے، چھوٹے موٹے عالم سے نہیں ہو سکتے، تو جو کسی جامعہ میں، مدرسے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا استاد ہوگا نا، اس کے پاس علم انشاءاللہ
اتنا ہوگا کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکے۔ یقین کریں کہ میری اس آفر کے بعد شاید ہی ہے کوئی بندہ ماننا ہو، ورنہ اس آفر کے بعد بھی وہ آئیں بائیں شائیں، نہیں چھوڑیں، اس کی کیا ضرورت ہے، آپ خود ہی فیصلہ کر لیں۔ لیکن جب میں فیصلہ کرنے لگتا ہوں تو پھر اختلاف۔ مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے جھگڑوں کو، اپنے اختلافات کو، تنازعات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش نہیں کرنا چاہتے۔ کنی کترانا یہی ہے۔ فرمایا وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا، ان کی بات کو ماننا، ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے، وما اور نہیں، اولئک یہ لوگ، بازر بھی، یہ جو بازر بھی ہے نا، یہ ماں کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے، بازر بھی کا الگ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی بجائے ماں کے اندر زور پیدا کر دیں، وما اور ہرگز نہیں، وما اور ہرگز نہیں، بالکل نہیں، اولئک یہ لوگ، بالمؤمنین ایمان والے، یہ لوگ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا کائنات کے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ جتنا مرضی دعویٰ کرتے رہیں ایمان کا، یہ میرے کاغذوں میں، میرے نزدیک یہ ایمان والے ہرگز نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ ایمان کا فیصلہ اطاعت سے ہو رہا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی بات نہیں ماننا چاہتا نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ وَإِذَا دُعُوا، اور جب وہ بلائے جاتے ہیں، دعو فعل مجہول ہے، وَإِذَا اور جب دعو بلائے جاتے ہیں، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ قرآن کی روشنی میں بھی تو کرنا تھا نا، اللہ تعالیٰ کے کلام کی روشنی میں۔ اس لیے جو رسول کی طرف بلایا جاتا ہے وہ در حقیقت اللہ اور اس کے رسول دونوں کی طرف ہی بلایا جا رہا، یعنی قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت۔ وَإِذَا دُعُوا اور جب بلائے جاتے ہیں، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لی تاکہ، کس لیے بلائے جاتے ہیں؟ لی تاکہ یحکما، تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ پہلے کہا تھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، دونوں کا ذکر کیا تھا، اور اب واحد کا صیغہ، لی یحکما، تاکہ وہ فیصلہ کرے۔ کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ پاک نے تو قرآن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتار کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اب اللہ کے کلام کی روشنی میں بھی فیصلہ اللہ کے رسول نہیں کرنا، اس لیے یہاں واحد کا صیغہ، لی تاکہ یحکما، وہ فیصلہ کر دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بینہم ان کے درمیان، جھگڑا اختلاف دو لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ اس لیے ان کو بلایا جاتا ہے، آجو یار اللہ کے رسول کی مجلس میں چلتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں، آپ کی تعلیمات کی روشنی میں فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اذا تو اچانک، فریقن ایک گروہ یا کچھ لوگ، منہم ان میں سے، معرضون منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، تو فوراً رسپانس کیا آتا ہے آگے سے؟ فوراً انکار، آئیں بائیں شائیں، فوراً، کوئی دیر نہیں لگاتے۔ اذا فریق منہم معرضون، تو اچانک ان میں سے ایک گروہ یا کچھ لوگ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ کچھ منافقین ممکن ہے کہ چاروں نہ چار مان بھی لیتے ہوں، چلے بھی جاتے ہوں آپ کی عدالت میں، لیکن اکثریت کا یہی حال ہے۔ وَإِن یکن، وَإِن اور اگر، یکن ہو، کانا یکون سے یکن، یکن، وَإِن یکن، یہ اصل میں یکون تھا، ان کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی گرامیٹیکل چینج ہو گئی۔ وَإِن یکن اور اگر ہو، لہم
ان کے لیے الحق حق، اور اگر ان کے لیے حق ہو، کیا مطلب کہ انہیں لگ رہا ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا، یا تو وہ چلے آتے ہیں الیہ اس کی طرف، کس کی طرف؟ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، مذعنین مطیع ہو کر، مذعنین مطیع فرما بردار ہو کر، اس کا معنی فرما بردار ہونا، مذعنین میم پیش مو شروع میں جو ہے یہ اسم الفاعل کا معنی دیتا ہے، والے، مذعنین مطیع ہونے والے ہو کر، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے حق ہو تو مطیع ہو کر اس کی طرف چلے آتے ہیں۔ جس کیس میں انہیں لگتا ہے نا اس کیس میں، اس جھگڑے میں ہمارا پلڑا باری ہے، حق ہمارے ہی حق میں ہوگا، فیصلہ ہمارے ہی حق میں، ہماری فیور میں ہوگا، تو مطیع ہو کر چلے آتے ہیں۔ اور اگلی بات انڈرسٹوڈ ہے، وہ اللہ پاک نے حذف کر دی ہے، اور اگر انہیں لگے کہ اب حق ہمارے خلاف ہے، فیصلہ ہمارے خلاف آنے کے امکان ہیں، کیونکہ ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں۔ کیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرضٌ کوئی مرض ہے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے؟ مرضٌ تنوین کی وجہ سے کوئی مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، بیماری ہے؟ ام یا ارتابو ملا کے پڑھیں گے، ام ارتابو، یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے یا وہ شک میں پڑ گئے ہیں؟ ام یا یخافون وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر، ورسولہ اور اس کا رسول، حاف یحیف حیفن اس کا معنی ہوتا ہے ظلم کرنا، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے، یعنی قرآن اور سنت ان پر ظلم کریں گے، اس بات کا ڈر ہے، اس لیے کرنی کتراتے ہیں۔ یہ بات انہیں پتہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اس بات پر گواہ ہے، انہیں پتہ ہے، وہ خود مکہ کے کافر بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں۔ تو یہ جو مختلف آپشن ہیں کہ ان کے دلوں میں مرض ہے، یعنی کفر کا، نفاق کا، یا وہ ان کے دلوں میں شک ہے، شک کی بیماری میں، پتہ نہیں اللہ کے رسول سچے بھی ہیں کہ نہیں، دین سچا بھی ہے کہ نہیں، یا تیسرا آپشن کہ انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو ہیں وہ ان پر کوئی ظلم کریں گے۔ تو ان آپشنز میں سے یہ جو آپشن ہے نا کہ اللہ اور اس کے رسول غلط فیصلہ کریں گے اور ان پر اس وجہ سے ظلم کریں گے، ناجائز فیصلہ کریں گے، غلط فیصلہ کریں گے، یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ تو ان کا دل گواہی دیتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، غلط فیصلہ نہیں فرما سکتے، تو پھر باقی کون سی چیز رہ گئی؟ پھر وہ دل کا مرض اور مال کی ہرس اور شک و شبہ، یہ چیزیں ہی ان کے پاس رہ جاتی ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ہے نا شک، امرتابو، یا وہ شک میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو سچا تو مانتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے کبھی بھی، لیکن ہرس نہیں چھوڑتی، دنیا کے مال کی ہرس، ہوس، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ سٹرانگ ہیں، پاورفل، یہ روگ ہے ان کے دلوں میں۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جیسے کوئی بیمار شخص ہو اور وہ چلنا چاہتا ہے، دل تو اس کا کرتا ہے کہ میں چلوں، لیکن وہ بیماری اس کو چلنے نہیں دیتی، بیماری کو اس طرح کی ہوتی ہے، روگ ایسا ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے چلوں لیکن چلا جاتا نہیں ہے۔
تو یہ منافقین بھی اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، یہ غلط فیصلہ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ان کے دلوں کے اندر بیماری ہے، حرص کی، مال کی، محبت، اس وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروانے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ظلم کرنا ہے، بلکہ اولئک ھم الظالمون، یہ خود ہی ظالم ہیں، یہ خود کسی کا حصہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یہ خود کسی پر زیادتی کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول کی مجلس میں اپنا قضیہ، اپنا تنازع نہیں لے کر جانا چاہتے۔ آخر میں 2 آیات میں ایمان والوں کا طرز عمل بیان کیا کہ اس کے برعکس جو صحیح مومن ہوتے ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت وہ اللہ اور اس کے رسول سے ہوتی ہے، مال سے، پیسے سے، مفادات سے نہیں ہوتی۔ انما سوائے اس کے نہیں، اس کے سوا نہیں، کانا ہوتی قول بات المؤمنین، ایمان والوں کی بات اس کے سوا نہیں ہوتی، صرف اور صرف ایک ہی آپشن، اذا دعوا، جب انہیں بلایا جائے، اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لی تاکہ یحکما، وہ فیصلہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بینہم، ان کے درمیان، تو ایمان والوں کی اس کے سوا کوئی بات نہیں ہوتی، ایک ہی بات وہ کرتے ہیں، ان یقولو، کہ وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کر لی، بس ادھر سے ہم نے سن لیا، ادھر سر جھکا دیا، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہیں صحیح مومن کہ جن کے پاس اللہ کے رسول کی بات ماننے کے علاوہ کوئی آپشن ہے ہی نہیں، سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا، وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لیول کی اور اس طرز کی اطاعت اور فرما برداری ہونی چاہیے، سمعنا وَأَطَعْنَا، سمعنا وَأَطَعْنَا، سن لیا، مان لیا۔ کہ مطلقاً جنرل طور پہ اللہ پاک نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا تذکرہ کیا، اور ایک دفعہ پھر ان کو کامیاب ہونے والے قرار دیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اور جو شخص اطاعت کرے اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے، اور اللہ سے ڈرے، وَيَتَّقْهِ، اور اس سے بچے، اس سے بچے کا مطلب اس کے عذابوں سے بچے، اس کی نافرمانی سے بچے، اس کے سامنے پیش ہونے کا ڈر اس کے دل میں ہو، اور یہ اللہ کے ڈر کے بغیر یہ خوبی پیدا ہو بھی نہیں سکتی انسان میں، اطاعت و فرما برداری والی۔ جتنا کسی کے دل میں اللہ سے ملاقات کا یقین پختہ ہوگا نا، اللہ کا ڈر، اس کے عذابوں کا ڈر جتنا کسی شخص کے دل میں موجود ہوگا نا، اتنا ہی زیادہ وہ اپنی گردن اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جھکائے رکھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تو یہی لوگ مراد پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، مراد پانے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے بغیر کوئی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، نہ دنیا کی اس زندگی میں اور نہ آخرت کی زندگی میں۔ دنیا میں بھی ذلت و رسوائیاں اس کا سامنا کریں گی جو آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا، آپ کی مخالفت میں زندگی گزارے گا، اور قیامت کے دن بھی صرف اور صرف مراد کو وہی پہنچے گا اور مقصد کو وہی پائے گا، جنت کو وہی پائے گا جو آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دے جس طرح تو نے ایمان والوں کا وصف بیان کیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔